اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، البتہ اللہ غیب کی باتیں بتانے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دے رکھا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن اس مال کا طوق انہیں پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کر رہے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں یعنی یہودیوں کا قول سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ خدا مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، سو ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے، نیز ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور فیصلے کے وقت ہم ان سے کہیں گے کہ اب آتش دوزخ کا مزہ چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے زیادہ سفر کے طور پر آگے بھیجا ہے، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد و اقرار لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے غیبی آگ آ کر کھا لے۔ ان سے کہیے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں یعنی معجزے لے کر اور وہ نشانی بھی جو تم کہتے ہو لے کر آئے، تو اگر تم اس شرط میں سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اے رسول، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آزردہ خاطر نہ ہوں، آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو معجزات، صحیفے اور روشن کتاب یعنی آئین حیات لے کر آئے تھے۔ ہر جاندار نے انجام کار موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو قیامت کے دن تمہیں اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس جو شخص اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان اور سرمایہ فریب ہے۔ مسلمانوں، ضرور تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں کے بارے میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں اہل کتاب مشرکین سے بڑی دل آزار باتیں سننا پڑیں گی، اور اگر تم صبر و ضبط سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب خدا نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اسے ضرور لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، مگر انہوں نے اسے پس سے پشت ڈال دیا اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں خیال کریں جو اپنی کارستانیوں پر اتراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف و ستائش کی جائے۔ ان کے بارے میں خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں، نہیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور وہی ان کا مالک ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی عدل بدل میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔